السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میں محمد ناظم حسین اظہری مدنہ پوری، آپ دیکھ رہے ہیں ناظم کے واقعات۔ یہ محرم شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اسی تعلق سے زبردست ویڈیو آپ کے سامنے لے کے حاضر ہو رہا ہوں۔ آئیے میں مفتی حماد مراد آبادی کا ویڈیو آپ کے سامنے لے کے حاضر ہو رہا ہوں۔ انہوں نے کتنا زبردست بیان دیا ہے کربلا شریف کے تعلق سے۔ جب امام حسین علی مقام شہیدان کربلا کو کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے شہید کر دیا، پھر ان کے قافلے کے ساتھ ان کے جو اہل و عیال رہ گئے تھے، عورتیں بچے رہ گئے تھے، ان کے ساتھ میں یزیدیوں نے کیا ظلم کیے تھے، ان کو بندک بنا کے لے جا رہے تھے۔ تو اس وقت کا منظر کشی کی ہے مفتی حماد رضا مراد آبادی نے۔ انہوں نے کتنا زبردست بیان دیا ہے، آئیے سنتے ہیں مفتی حماد رضا مراد آبادی کے بیان کو۔ آپ ان کا بیان پورا سنیے، انشاءاللہ کربلا کا واقعہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، اور جو امام حسین کی شہادت کے بعد کا جو انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے وہ آپ کی بھرپور سمجھ میں آ جائے گا۔ آئیے ویڈیو کو پورا سنتے ہیں، آپ کی اسکرین پہ حاضر ہے، سنیے۔ خدا کی قسم آؤ تمہیں بتاؤں کربلا کیا ہے۔ تاریخ کے اس باب کو سنبھال کے چلیے گا۔ خود یزیدیوں کا کہنا یہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار کی بچیوں کو قیدی بنا کے لے کے چلے، کہتے ہیں خدا کی قسم اتنی غیرت والی قوم آج تک ہم نے نہیں دیکھی تھی جتنی غیرت علی کے گھر کی بیٹیوں میں نظر آ رہی تھی، نبی کے گھر کی شہزادیوں میں جو غیرت نظر آ رہی تھی۔ ان کے سامنے سر تو کٹے ہوئے ضرور تھے، لیکن انہوں نے اپنے چہروں کو بے نقاب نہیں کیا تھا، اپنے چہروں کو کھول کے دوسروں کے سامنے پیش نہیں کیا تھا۔ یہ خود وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو قیدی بنا کے لے کے جا رہے ہیں۔ آؤ تاریخ کا یہ باب بھی تمہیں پلٹ کے دکھاؤں، اللہ کرے میری بات آپ کے دماغ میں اتر جائے آج کے بعد، تاکہ کوئی بھی محرم اور تعزیے کے نام پہ اپنے گھر کی عزت کو نیلام نہ کرے، مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ خود یہ لوگ کہتے ہیں کہ قافلے چلتے رہے، حالت یہ ہوتی تھی کہ قافلہ چلتا، جب نماز کا وقت ہوتا پورا قافلہ ٹھہرتا، یزیدیوں کے خیمے لگائے جاتے تھے، لیکن علی کے گھر کی بیٹیوں کے لیے کوئی خیمہ نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے زمین کا فرش ہوتا تھا، آسمان کا شامیانہ ہوتا تھا، اسی دھوپ کی چادر تلے بیٹھ جاتے تھے۔ اس وقت بھی پانی میسر نہیں ہے، گرمی کے موسم میں ریت سے تیمم کر کے علی کے گھر والے نماز کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی علی کے گھر والوں کی۔ ذرا تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے تو دیکھیے، فرمایا گیا جب ایک جگہ قافلہ رکا، لوگ اپنی نماز و عبادتوں میں مصروف تھے، حسین کی سکینہ اتنی تیز گرمی کی شدت تھی کہ آپ تلاش کر رہی تھی کہیں سایہ مل جائے، ایک ہلکی سی جھاڑی نظر آئی، آپ جا کے اسی جھاڑی کے آڑ میں لیٹ جاتی ہیں، سورج چھپ رہا تھا، اس کی چھاؤں ادھر پڑ گئی، لیٹ گئی، قافلے والوں نے توجہ نہیں کی، قافلہ آگے چلا گیا، حسین کی شہزادی وہیں لیٹی رہ گئی۔ جب آنکھ کھلی اندھیرا ہو چکا تھا، رات ہونے والی ہے، اندھیرا ہو چکا کہ رات آ گئی ہے، اللہ اکبر اٹھی حسین کی شہزادی، آواز دے کے کہتی ہے پھوپھی پھوپھی کوئی ہو تو آواز آئے، لیکن قافلہ تو جا چکا تھا۔ آگے جا کر کے مغرب کے وقت کے لیے جب قافلہ رکا ہے، اب جب مغرب کے بعد قافلہ چلنے کی باری آئی ہے، تو جس نیزے پہ میرے حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ قیدیوں کے لیے ایک لمحہ مشکل تھا، سیدہ زینب نے کہا تھا سجاد ذرا پوچھو تو صحیح یہ قافلہ آگے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ امام زین العابدین نے پتہ کیا، لوگوں نے بتایا جس نیزے پہ حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، لاکھ اٹھایا جا رہا ہے لیکن اتنا وزنی ہو گیا ہے کہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ لوگوں نے اتنی بات کہی، کہتے ہیں پھوپھی جان جس نیزے پہ بابا کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے اتنا سنا، بے ساختہ زبان سے نکل جاتا ہے، لگتا ہے حسین کی سکینہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ رشتے ہوتے ہیں باپ بیٹی کے ساتھ، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی بار باپوں کا جنازہ اٹھتا ہے، بیٹیاں جنازے کے ساتھ دوڑ جایا کرتی ہیں، کہتی باپ کے ساتھ ہمیں بھی لے چلو۔ میں یہ نہیں جانتا کہ باپ اگر امیر ہوتا ہے تب بیٹیاں کتنا پیار کرتی ہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں باپ مزدور ہی کیوں نہ ہو لیکن بیٹی کے لیے بادشاہ ہوا کرتا ہے، بیٹی پھٹے کپڑوں میں کیوں نہ ہو لیکن باپ
کے لیے شہزادی ہوتی ہے، یہ رشتہ باپ بیٹی کا ہوتا ہے، پھر دیکھو تو صحیح حسین کا رشتہ سکینہ سے کیسا ہوگا. کہتی ہیں پھوپھی جان وہ جس پہ سر کے بابا کا وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے. آپ کہتی لگتا ہے حسین کی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے. تاریخ کا یہ باب پڑھنا پیارے سنبھال کے، اللہ کرے میری بات آپ کے ذہن میں اتر جائے. حضرت زینب نے دوڑ لگائی ہے، واپس پلٹی ہے، سکینہ کو آواز دے رہی ہیں. دوڑتے دوڑتے اس جنگل میں آئی ہیں جہاں پہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا. آواز دے کے کہتی ہیں سکینہ سکینہ. ایک درخت کے نیچے سے آواز آتی پھوپھی یہاں ہو میں یہاں آ جاؤ. اللہ اکبر. ادھر رخ کیا ہے، رات کا سناٹا ہے، اندھیرا ہے. قریب جا کے پوچھتی ہیں بیٹی کہاں ہو؟ کہتی کہ جب میں قریب گئی تو کیا دیکھتی ہوں، کسی خاتون نے اس بچی کو گود میں لٹا رکھا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، دادی دادا عمر دراز ہوتے ہیں، پوتی پوتا گود میں لیٹ جاتے ہیں. کہتے ہیں اماں کوئی کہانی سناؤ، ابا کوئی کہانی سناؤ. کس پیار سے دادی دادا اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں، کس پیار سے ان کو باتیں بتاتے ہیں. کہتے ہیں ہمیشہ تو یہ سنا تھا دادی دادے پوتی پوتا کو کہانی سناتے ہیں، لیکن آج یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک پوتی اپنی دادی کو کربلا کی کہانی سنا رہی ہے. کہ میں نے قریب سے جا کے دیکھا، خاتون کہہ رہی ہے کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کہاں سے آ رہی ہو؟ سکینہ کہہ رہی ہے کہ ہم کربلا سے آ رہے ہیں. کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہ اب تک مدینے والے کہے جاتے تھے، آج کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہیں گے. کہ ایسا کیا کیا ہے کربلا میں کہ ہم نانا کا دین بچانے آئے تھے، سب کچھ لٹا کے دین بچا لیا ہے. کہ کیا کیا دیا ہے دین کے لیے؟ کہتی ہیں ہم نے 18 سال کا اکبر دیا ہے دین کے لیے، 6 ماہ کا اصغر دیا ہے دین کے لیے، اور محمد دیے ہیں دین کے لیے، اکبر کی لاش اٹھائی ہے دین کے لیے، قاسم کے جسم کے ٹکڑے کرائے ہیں دین کے لیے. یہاں تک کہ جس کو مصطفیٰ کندھے پہ بٹھاتے تھے اسی راکب تو سے پیغمبر کو کربلا کے حوالے کر کے آ رہے ہیں. حضرت زینب کہتی ہے جیسے اتنا سنا ہے خاتون روتی جا رہی ہے، بیٹی کا متھا چوم کے کہتی ہے بیٹی اور بتاؤ نا. اتنی میں سیدہ زینب پہنچ جاتی ہے، کہتی ہے بیٹی آ تجھے سینے سے لگا لو. آپ نے جیسے اتنا کہا سیدہ سکینہ اٹھتی ہے، پھوپھی کی گود میں آئی ہے. کہتی ہے پھوپھی جان کیا بات مجھے چھوڑ کے چلی گئی؟ کہا بیٹی کیسے رہ گئی؟ ساری بات جب بتا چکی آپ نے کہا خاتون تیرا شکریہ ہے، اس جنگل میں تنہائی میں تو نے ہماری بچی کو آ کے سنبھالا. کبھی موقع ملے ہمارے مدینے آ جانا، وہاں تیری خدمت کا حق ادا کر دیں گے جو تو نے ہماری خدمت کی ہے، ہماری بچی کو سنبھالا ہے. ہم تو پردیس ہیں، غریب الوطن ہیں، یہاں قیدی بن کے آئے ہیں، کچھ نہیں دے سکتے ہیں. اگر وقت پڑ جائے تو مدینے آ جانا، تیرے احسان کا بدلہ ادا کریں گے. آنے والی خاتون بتانا یہ چاہتا ہوں رات کا سناٹا ہے، تنہائی ہے، لیکن آنے والی خاتون پھر بھی نقاب اور پردے میں آئی ہے. آنے والی خاتون نے چہرے سے نقاب ہٹایا، کہا زینب احسان دوسروں کا مانا جاتا ہے، اپنوں کو بدلہ نہیں دیا جاتا. پہچان میں تیری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے آ گئی ہوں. بتانا یہ چاہتا ہوں بیٹی تڑپے اگر کوفے کے راستے میں خاتون جنت آ رہی ہے لیکن بے پردہ نہیں، پردے کے ساتھ آ رہی ہے. تجھ سے کس نے بتا دیا تیری بیٹی تعزیے پہ بنا پردے کے جائے گی تو زینب راضی ہو جائیں گی، حسین راضی ہوں گے، خاتون جنت راضی ہوں گے. خدا کی قسم بکواس ہے بکواس، دھوکا ہے دھوکا. اگر انہیں راضی کرنا چاہتے ہو بیٹیوں سے کہو پہلی محرم آ جائے قرآن پڑھنا شروع کر دو، کربلا والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا اللہ بات سلامت ہے رکھے اس کمیٹی کو اور کمیٹی کے تمام افراد کو. ہاں لیکن مجھے بھی سفر لمبا کرنا ہے، کسی سے 10 بجے پہنچنے کا وعدہ بھی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہاں سے مراد آباد کا سفر بابو بات لمبی ہوگی کسی کے. ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس میں بیٹھ جا میرے بھائی. اللہ سلامت رکھے. ان بچوں کی بڑی محنت ہے، بڑی محنت ہے. جب سے تاریخ لیتے ہیں تب سے جوتیاں گھسنی شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ اسے گھنٹے 2 گھنٹے کی محنت سمجھ کے آ کے چلے جاتے ہیں. نہیں، مہینوں کی محفلیں ہوتی ہیں، مہینوں کی محفلیں ہوتی ہیں. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. اللہ یہ احساس سب کو بخشے، سب کو بخشے. ماں کو سمجھنے کی کوشش کریں. خاتون جنت مائی تو ہیں، کیا بات، ماں ہیں. کہتی ہیں بیٹی جب سکینہ روئی نا تو میں اٹھ کے مدینے سے آ گئی. میرے بیٹے کی بیٹی رو رہی ہے اس لیے مدینے سے آ گئی. ماں کو نا پوتی پوتے بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے کچھ حرام خور بہویں ایسی آ گئی ہیں، بہت صحیح. اتنی بدماش بہویں اب تو گھروں میں آنی شروع ہو گئی ہیں.
माँ की गोद से बच्चे छीन लेती हैं, बाप की गोद से बच्चे छीन लेती हैं। दादा कुछ खिला रहा है ना, कुछ खिला रहा है तो छीन लेती है, कहती ना इनका झूठा ना खाना, बीमार हो जाएगा, बुढ़ापा इनमें, बीमार है बेटे, इनका झूठा पानी ना पीना। तुझे गैरत नहीं आती है। खुदा की कसम आज जो नस्लें बदतमीज हो रही हैं ना, हमने बुजुर्गों का झूठा खाना छोड़ दिया है, हमने अपने बड़ों का बचा हुआ पानी पीना छोड़ दिया, इसलिए नस्लों में तमीज नहीं बदतमीजी पैदा हो गई है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, लोग कहते हैं बाप मेरा इतनी उम्र में मरा, इतनी उम्र में मरा, मैं कहता हूँ गलत कह रहा है। बाप तो तेरा उसी दिन ही मर गया था जब तूने बाप के जूठे गिलास को धो के फिर पानी पिया था, उस दिन बाप मर गया था। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, बाप बीमार भी है ना, और उसने जिस बर्तन में खाया है रब की नेमत समझ के उसके बर्तन में बैठ के खा। जो बीमारियां, जो रोग दवाओं से नहीं जाते हैं वो माँ बाप के जूठे से चले जाते हैं, वाह वाह वाह, क्या माँ बाप के जूठे से चले जाते हैं। आज तो बेटा साइंटिस्ट है ना, तो अम्मा के जनाजे को भी कल्फ पहन के, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्लव्स, ग्लव्स ग्लव्स पहन के छू रहा है अब्बा के जनाजे को भी। है बाप बूढ़ा हो गया तो अब्बा के कपड़े भी ग्लव्स पहन के यूं उठा रहा है कि नहीं नहीं इसमें बुढ़ापे के कीटाणु हैं, शर्म कर, तेरी गंदगी को इन्होंने कभी ग्लव्स पहन के नहीं छुआ, तेरी नापाकी को इन्होंने कभी पॉलिथीन हाथ में लेके नहीं छुआ। तू सीने पे बैठ के मुड़ता था, ये मुस्कुरा के कहते थे बेटा है मेरा, बेटा है मेरा। लोग कहते हैं कि 40 साल से पहले हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? नहीं होगा, नहीं होगा हार्ट अटैक। जो माँ बाप तेरी गंदगी को बिना किसी कपड़े के उठाते रहे, आज तुझे उनके झूठे से नफरत हो गई। साइंस कहती है बीमारी फैलती है, सुन मेरे नबी फरमाते हैं सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के झूठे में शिफा होता है। तेरी पूरी साइंस एक पल्ले में, मेरे मदीने वाले का एक कौल एक पल्ले में, फिर भी तेरी साइंस मेरे नबी के कौल के बराबर नहीं हो सकती है। कहता साइंस कहती है बुढ़ापे के झूठा खाने से बंदा बुढ़ा हो जाता है, नहीं, बुजुर्गों का झूठा खाने से बंदा बुजुर्ग हो जाता है। हाँ बुजुर्ग हो जाता है। दिल नहीं टूटता होगा उनका, दिल नहीं टूटता होगा जब ससुर की गोद से बहू बच्चे को छीन के लेके जाती होगी। लेकिन आपने सुना मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी के बयान को, कितना जबरदस्त बयान दिया है उन्होंने। शहादत इमाम हुसैन के बाद का वाकया पेश किया है कि उनके खेमों को उजाड़ा गया, लूटा गया, उनके मालो असबाब को छीन लिया गया और उन्हें कैदी बनाकर ले जाया गया। रास्ते में जब ले जा रहे थे, नमाज का वक्त होता था तो काफिले रुकते थे, वो अपने खेमों को लगा दिया करते थे, मगर शहजादियां अपने खुले मैदान में थीं, मगर पर्दे का ऐसा एहतमाम किया था उन्होंने कि शामियाना कोई नहीं था, सिर्फ आसमान ही शामियाना था, खुले मैदान में थी, मगर फिर भी पर्दे का एहतमाम किया था, नमाजों को वक्त पे अदा किया था। तो ये मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी का बयान आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो, अगर आपके दिल को छू गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।